قرآن پاک نے کہا یہودیوں پہ اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے، یہ ذلیل ہے، ان کا کوئی دیش نہیں، یہ جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہوا نا فلسطین میں، یہ قبضے کی جگہ ہے، اور ایک مٹھی بھر ملک ہے، شاید 60-70 لاکھ آبادی ہو اسرائیل کی۔ اگر امریکہ اس کی مدد نہ کرے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، اور اس کے گرد 12-14 اسلامی ملک ہیں۔ جتنی اسرائیل کی کل آبادی ہے اتنے مصر کی صرف فوج ہی فوج ہے، اتنا چھوٹا ملک اور مسلمانوں کو للکارتا ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ ہم جب امریکہ کے بارے میں بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے مولانا وہ جو آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا ہے وہ بھی امریکہ نے کرایا ہے، مذاق کرتے تھے۔ مجھے کچھ لوگ پچھلے دنوں کہنے لگے صاحب جی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، امریکہ کا تو ہم سے پیار ہے، تو میں نے کہا بالکل ہے، اس طرح کا جس طرح کا بکرے کا کسائی کے ساتھ ہوتا ہے اور کسائی کا بکرے کے ساتھ ہوتا ہے، اسے چارہ بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، تعاون بھی کرتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو چھری بھی پھیرتا ہے۔ یہی پیار امریکہ کا آپ کے ساتھ، وہ زلزلوں پہ تعاون بھی کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو چھری بھی پھیرتے ہیں۔ بیت المقدس مسجد اقصی معمولی جگہ نہیں، حضور نے فرمایا 3 سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا، مسجد نبوی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے، اور مسجد اقصی کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور میرے رسول پاک نے یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ معراج شریف جڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے معراج کی شان رسول پاک کی مسجد اقصی سے جڑی ہے۔ جس محبوب کو رب معراج کرائے تو مسجد اقصی میں لا کے کرائے، وہ جگہ معمولی جگہ ہے مسجد اقصی۔ نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی، 17 مہینے اس مسجد کی طرف منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑھی۔ چھوٹی جگہ ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گڑ جائے۔ ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے دارالحکومت بنائے، اور مسلمان حکمران بیان دے رہے ہیں ظالموں لٹیروں، تم اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، پھر اکٹھے بیٹھ جاتے ہو نمبرنگ کرنے کے لیے۔ تم دین کے اس مسئلے میں سارے اکٹھے کیوں نہیں بیٹھے؟ پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو، پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو۔ اس نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصی میری خواب میں آئی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا، کوئی آئے مجھے بچائے۔ کہتے میری خواب میں آئی تھی، روتی تھی، کہتی تھی کوئی آئے۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے مسجد اقصی نبی پاک کو بھی بلاتی ہے، کہتی ہے ایک بار پھر طیبہ فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا۔